تو اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت اور خلق خدا کی خدمت، یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ پورا قرآن ان 3 مضامین سے بھرا ہوا ہے، پورا قرآن۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہم اتنے کمزور درجے تک پہنچ چکے ہیں کہ پہلے تو ہم عمل نہیں کرتے، اور اگر ہم عمل کر بھی لیں تو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، یہ دوسرا تو جہنمی ہے، یہ پڑھتا ہی نہیں۔ لوگوں کے لیے ہمارے ہاں بہت بڑی لسٹ ہے تبصرے کرنے کی، اس کا عمل ایسا ہے، اس کا گھر ایسا ہے، اس کے بچے ایسے ہیں، اس کی بیوی ایسی ہے۔ ہمارا خود کیا حال ہے، ہم ہر چیز ہم رسمی طور پر کر رہے ہوتے ہیں۔ پردے کو لے لیا جائے، ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں شرعی پردہ نہیں کرتی، رسمی پردہ کرتی ہیں، رسمی پردہ۔ اور وہ کس طرح ہوتا ہے، جو ہم نے پردے کے لیے جو ہمارا ڈریس ہے، لباس ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کو خود ایک پردے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کس سے ہے، جب گھر سے باہر نکلیں، گھر کے اندر جو رشتہ دار آ رہے ہیں، ان میں ہمارے ہاں محرم اور غیر محرم کی کوئی تمیز نہیں ہے، ان سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو یہ شرعی پردہ نہیں ہے، یہ رسمی پردہ ہے۔ قرآن پر عمل بھی ہم رسمی طور پر کرتے ہیں۔ جہاں میری خواہش، میری ضرورت قرآن کے حکم کے مطابق ہوگی، میں عمل کروں گا، اور جہاں پر میرا نفس اور میری خواہش رکاوٹ بنے گی، میں قرآن پر عمل نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنے نفس کو، اپنے رسم و رواج کو، اپنے خاندانی طریقہ کار کو قرآن پر اہمیت دے دوں گا۔ تو یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ آج جو مسلمان ذلیل ہے، آج جو ہم دنیا میں مختلف مسائل میں گھرے ہیں، آپ آزما کر دیکھ لیں، سارے وظائف کو چھوڑیں، سب چیزوں کو ایک طرف رکھ دیں، قرآن سے تعلق بنا کر آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنا انقلاب آتا ہے۔ اور پھر یہ قرآن صرف دنیا آپ کی نہیں ٹھیک کرے گا، یہ صرف دنیا ٹھیک نہیں کرے گا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ 2 سفارشی ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب کتاب کریں گے نا، تو یہ 2 سفارشی وہاں آ کر سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش قبول ہوگی۔ ایک اس میں قرآن ہے اور دوسرا رمضان ہے۔ تو یہ قرآن آپ کو جنت میں پہنچا کر رہے گا، اور قبر میں بھی آپ کے ساتھ رہے گا۔ تو اس لیے قرآن کو خود سیکھا جائے، پڑھا جائے، عمل کروایا جائے، خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں۔ حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت کے گھر میں یہ معمول تھا کہ روز ایک قرآن ختم ہوتا تھا، روز ایک قرآن۔ خواتین الگ قرآن ختم کرتی تھی، انہوں نے گھر میں جتنی بھی خواتین ہیں ترتیب بنائی ہوتی کہ بھائی اتنے پارے آپ نے پڑھنے، اتنے آپ نے پڑھنے، اتنے آپ نے پڑھنے، ایک دن میں ایک قرآن خواتین کا ختم۔ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے بھی یہ ترتیب بنائی ہوئی تھی۔ ہم یہ دیکھیں، ٹھیک ہے میں مسجد آتا ہوں، نماز سے 10 منٹ پہلے آ کے میں قرآن کو کھول لیتا ہوں، 1 رکوع 2 رکوع، لیکن میرے گھر کی کیا حالت ہے؟ میرے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، میری بیوی قرآن کو ہاتھ لگا رہی ہے، میری بیٹی جو 24 گھنٹے موبائل میں لگی ہے اس کو قرآن کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ اپنے گھر کی فکر کرنا، اگر ہم اپنی اور اپنے بچوں کی فکر کر قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی ٹھیک ہوگی، ہماری آخرت بھی ٹھیک ہوگی۔ میں نے آپ کو بہت بڑی مثال دی ہے، بہت بڑی مثال، اور سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو مشکلات اور ضروریات میری اور آپ کی ہیں یہ تمام کی تمام صحابہ اکرام کی بھی تھی، اور ان کی یہ مشکلات حل ہوئی۔ کیسے حل ہوئی؟ حضور کی صحبت کی وجہ سے، رسول اللہ کی شاگردی میں بیٹھنے کی وجہ سے، مسجد نبوی کے ماحول میں آنے کی وجہ سے۔ آج بھی اگر ہم اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، جو قرآن سکھانے والے ہیں ان کے قریب جائیں، جو مضبوط ایمان والے ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے تعلق بنائیں، اپنے مسائل کو ان کے سامنے رکھیں، قرآن سے مسائل کو حل کیا جائے۔ مختلف جگہوں پر مختلف
2 نمبر عاملوں کے پاس جا کر ہم اپنے مسائل کو پیش کرتے ہیں، ہمارا پیسہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ مساجد موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ہم آ کر اپنے مسائل کا حل قرآن میں ڈھونڈیں اور بچوں کو قرآن پڑھائیں، بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ یہ میں مکرر اس جمعے کو بھی یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو جس درجے میں اپنی اولاد کو قرآن سکھا سکتا ہے، یقین جانیے آپ مر جائیں گے، آپ چلے جائیں گے، آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، مٹی آپ کی ہڈیوں تک کھا جائے گی، لیکن یہ بچے جو زندہ رہیں گے، یہ قرآن پڑھیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں درج ہوتی رہیں گی، درج ہوتی رہیں گے۔ دنیاوی تعلیم کی کوئی مخالفت نہیں ہے، اس کو ضرورت کے درجے میں رکھ کر، اس کو ضرورت کی حد تک رکھ کر، اس کو ضرورت کے درجے میں رکھ کر کیا جائے، لیکن اصل مقصد دین اور قرآن ہے، اس مقصد کو نہ بھلایا جائے۔ اگر اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا تو یقین جانیے ہم جس قدر پستی میں جا رہے ہیں اس سے مزید پستی کی طرف جائیں گے۔ ہمارے مسائل کبھی بھی دنیاوی تعلیم میں حل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ مسائل بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، رحمتیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ تمام مسائل کا حل اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔